گولز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم اور دوسرا لانگ ٹرم۔ اس موضوع پر موجود کتابوں کے مطابق لانگ ٹرم گول وہ ہوتا ہے جو 5 یا 10 سال پر مشتمل ہو، اور جو ایک دن، ہفتہ یا مہینے پر مشتمل ہو اس کو شارٹ ٹرم گول کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح مڈ ٹرم گول کی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا دورانیہ سال 2 سال پر ہوتا ہے۔ ماڈرن تھیوری کے مطابق اگر انسان کسی مقصد اور گول کے لیے محنت کر رہا ہے تو 5 سال میں وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ لانگ ٹرم گول بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کاغذ لے کر ایک سیدھی لائن کھینچیں۔ لائن کے آغاز پر پیدائش اور اختتام پر وفات لکھ دیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ لائن آپ کی پوری زندگی ہے۔ اس لمبی لائن پر ایک نشان لگائیں اور فرض کریں کہ اپنی زندگی میں آج آپ یہاں ہیں۔ اس کے بعد 10 عدد نقطے آگے کی طرف لگائیں۔ یہ آپ کی زندگی کے آنے والے 10 سال ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر جائیں اور آج سے 10 سال بعد آپ جو بننا چاہتے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں کو سامنے رکھ کر اپنی ساری کی ساری خواہشات لکھ لیں۔ انسان جب گولز بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق محنت و کوشش بھی شروع کر لیتا ہے تو اس کی محنت رنگ ضرور لاتی ہے، اور کسی وقت میں وہ اپنی تمام تر قابلیتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کا ہاتھ ریت میں چھپا ہوا ہو اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھے اور بالکل نمایاں ہو جائے، اس کو انگریزی میں مینیفیسٹ یعنی آشکار ہونا کہتے ہیں۔ مینیفیسٹ کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول، اشیاء پہلے ذہن میں بنتی ہیں، اس کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ جو چیز انسان کے ذہن میں نہیں بنی وہ حقیقت کا روپ بھی نہیں دھار سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ 10 سال بعد آپ نے جو بننا ہے اس کو ابھی سے ذہن میں لائیں۔ انسان کی اندر کی دنیا جیسے ہوتی ہے اس کے مطابق باہر کی دنیا بھی بنتی ہے، اور لا آف اٹریکشن کی تھیوری کے مطابق جو چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ اس کی ہتھیلی پر آ جاتی ہے۔ دوسرا اصول، اپنے بنائے گئے تصور پر یقین ضرور کریں، جس کو سیلف اپروول کہا جاتا ہے۔ جس انسان میں اپنے اندر کے خیالات پر یقین نہ ہو تو اس کے ذہن کی چیزیں تخلیق نہیں کہلائیں گی۔ تیسرا اصول، جو بننا ہے اس کو ابھی سے محسوس کرو، اس کو ایز اف پرنسپل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بننا ہے اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیں، کیونکہ اگر آپ طاری نہیں کریں گے تو آپ وہ بن بھی نہیں پائیں گے۔ اس کیفیت کے طاری ہونے پر آپ میں جو سرور اور مستی آئے گی وہی اس چیز کو آپ کی طرف کھینچے گی اور آپ وہ بن جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ میں اپنی ٹیوشن اکیڈمی میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ ایک دن میری کلاس میں بیوروکریٹ بیٹھا ہوگا۔ میں اس سوچ سے پڑھاتا تھا کہ ایک دن میرے شاگردوں میں فوجی افسران اور پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ کلاس ہوگی، اور آج اللہ کے فضل سے وہ تمام تصورات پورے ہو گئے ہیں۔ چوتھا اصول، یہ نہیں سوچنا کہ میں نے جو پلاننگ کی ہے وہ کیسے وجود میں آئے گی، کیونکہ یہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہے۔ چیزوں کا وجود میں آنا یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ بس انسان کے ارادے، عزم اور گمان کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اس اصول میں جب بھی کیسے کا لفظ آتا ہے تو یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ یقین رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ یقین ہی تھا جس نے انسان کو پانی پر چلایا اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ اگر کبھی غلطی سے بھی آپ نے اپنے ذہن کو شک دے دیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی جو آپ نے اپنے تخیل میں تخلیق کی تھی۔ پلاننگ کرنے میں لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ پیسہ، مکان اور گاڑی کے حصول کو پلاننگ سمجھتے ہیں، حالانکہ پلاننگ کا مطلب ہے اپنے اندر خوبیاں پیدا کر کے کوئی بڑا مقام حاصل کرنا۔ جب انسان باصلاحیت ہو تو پیسے، گاڑی اور بنگلہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ دوسری غلطی کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ کاشف نے پلاننگ کی، میں نے اگلے 5 سال میں 300 مشہور کتابیں پڑھنی ہیں۔ یہ پلاننگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے نتیجے میں انسان جو بنتا ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے۔ ایک شارٹ ٹرم
اور دوسرا لانگ ٹرم۔ 300 کتابیں پڑھنا ضروری بھی نہیں، بلکہ وہ پڑھنی چاہیے جو انسان کے موضوع سے متعلق ہوں، جس پر عمل کیا جا سکے۔ آپ جس ہدف کو پانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی انسپریشن اور مرشد ہونا چاہیے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم نماز میں انعمت علیہم پڑھ کر کرتے ہیں، جس میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اب خود سے پوچھئے آپ جس سفر پر جا رہے ہیں اس کے مطابق انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی شخصیت پر کام کرنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کی پلاننگ ہے کہ میں ایک باکمال استاد بننا چاہتا ہوں، تو استاد کی حیثیت سے آپ کا روپ اور لک کیسی ہونی چاہیے۔ بڑی شخصیت بننے کے لیے بنیادی اقدار کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے تو آپ یہ سارے آداب یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم کی پلاننگ کی ہے کہ آج سے 10 سال بعد آپ نے ایک کامیاب ٹرینر بننا ہے، تو آپ کے پاس علم، مطالعہ، مشاہدہ اور لکھنے اور بولنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ ان 10 سالوں میں آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے آپ کی امیج بلڈنگ۔ اگر آپ کا امیج ابھی سے نہ بنا ہو تو آپ کامیاب ٹرینر نہیں بن سکتے۔ آپ نے ابھی سے اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ بنانا ہے جو اس فیلڈ میں انتہائی کامیاب ہیں۔ انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس فیلڈ کے کامیاب لوگ خود اس کے رابطے میں آ جاتے ہیں۔ کامیابی کے بعد ہی انسان کو شہرت، دولت اور ہر قسم کی آسانیاں ملتی ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے دنیا کو بہترین کارکردگی دکھانا ہوگی۔ انسان کی تعلیمی ڈگریاں اس کا قد اونچا نہیں کر سکتی، بلکہ اچھے کردار اور قابلیت سے ہی انسان نامور بن سکتا ہے۔ اگر آپ میں قابلیت اور صلاحیت ہے تو پھر یہ سب کچھ خود بخود آپ کے پاس آئے گا، اور اگر آپ میں خود کچھ نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کی منتیں کرتے پھریں گے۔ بحث ایک شارٹ ٹرم اور دوسرا لانگ ٹرم کا کام ہو سکتا ہے، اور کوچنگ میں عام افراد آ سکتے ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو عہدے اور طاقت میں انتہائی بڑے ہوں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کیوں بیٹھے گا؟ وہ تب آپ کے پاس آئے گا جب بحیثیت ٹرینر اور کوچ آپ اس پر یہ بات ثابت کر دیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ اور طاقت زیادہ ہے، مگر سوچ اور شعور کم ہے۔ انسان کے اندر کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو اور انسان کسی بڑے مقام تک پہنچ جائے تو پھر وہ اس مقام اور حیثیت کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر آپ نے عقابوں میں پرواز کرنی ہے تو پہلے اپنے اندر عقاب والی عادت پیدا کریں۔ لانگ ٹرم گولز والی خوبیاں۔ جو لوگ لانگ ٹرم گولز بنا کر ان کو پانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان کو مندرجہ ذیل اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ نمبر 1، نظر انداز کرنا۔ بے مقصد باتوں اور کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ایسے تمام مسائل کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، درگزر۔ ایسے لوگ ہمیشہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ انسان کے مزاج کی انتہا یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لے اور معافی دے بھی۔ جب ایک انسان دوسرے کو معاف کرتا ہے تو معافی کے ساتھ ساتھ وہ دل کا بوجھ بھی اتار لیتا ہے، اور جو کسی کو معاف نہیں کرتا تو جو مکے دوسروں کو مارنے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو مارتا ہے، اور یوں وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اعلیٰ ظرف۔ اس کا دل ہر ایک کے لیے کشادہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی تنگی کا معاملہ نہیں کرتا، اور پھر یہی خوبی اس کو منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ نیا سال نئی عادت۔ اسٹیفن گائز کہتا ہے، بڑی دنیا ایک دم سے کچھ تبدیل کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہ چیز فطرت اور جبلت کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کل سے پورا 1 گھنٹہ ورزش کروں گا، یا کل میں ساری کتاب پڑھ کر دکھاؤں گا۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی کام کو ایک دم سے بڑے لیول پر شروع کریں گے تو وہ آپ سے کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اسٹیفن اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ انسان کو منی ہیبٹس اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے قدم بہ قدم کوئی کام کرنا۔ جو کام آپ نے سارا کرنا ہے، ابتدا میں اس کا ایک حصہ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کتاب پڑھنی ہے تو ایک پیراگراف یا ایک صفحہ پڑھ لیں،
مگر شرط یہ ہے کہ دوام اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہو اور روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ یہ مستقل مزاجی آپ کو انرجی دے دیتی ہے جس سے آپ کے لیے اس کام کو بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، روزانہ کی بنیاد پر سیکھنا۔ نئی چیزیں ضرور سیکھیں۔ جو لوگ شعبہ تدریس یا ٹریننگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ ایک نہ ایک کتاب کا خلاصہ یوٹیوب سے نکال کر ضرور سنا کریں اور ان کے نوٹس بنانے ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ نمبر 2، کامیاب لوگوں کی فہرست۔ اپنی پلاننگ میں آپ نے جو بننا ہے اس فیلڈ سے متعلق کامیاب اور سہر فہرست لوگوں کی لسٹ بنائیں اور ان کے حالات زندگی اور عادات پڑھیں اور ان کو خود بھی اپنائیں۔ نمبر 3، شخصی تعمیر۔ روزانہ کی بنیاد پر خود کو بہتر بنائیں۔ اپنی شخصیت کا وہ پہلو لیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں اور اس پر محنت کریں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، مہمان کو الوداع کہنا، شکریہ ادا کرنا، گاڑی پارک کرنا، جوتے پالش کرنا، کپڑے پیک کرنا وغیرہ۔ نمبر 4، مدد کرنا۔ روزانہ کی بنیاد پر کسی کے کام آنا ہے۔ مدد کے مستحق افراد کو ڈھونڈیں کیونکہ بہت ساری دنیا اس انتظار میں ہے کہ کوئی دینے والا آئے اور ہمیں دیں۔ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم اخلاقی مدد ضرور کریں۔ نمبر 5، اپنی غلطیوں کو غلطیاں تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنا ناقد بننا بہت مشکل کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنو اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنو۔ جو بھی انسان اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ آغاز۔ اپنی زندگی میں آغاز کی عادت ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کتاب یا لیکچر سن کر ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کام کو شروع کریں گے مگر کرتے نہیں۔ اس لیے آپ اپنے اندر قوت فیصلہ پیدا کر کے آغاز کرنے کی عادت ڈالیں۔ انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ سازگار حالات ہوں گے تو میں یہ کام شروع کروں گا، حالانکہ حالات کبھی سازگار نہیں ہوتے۔ جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ اپنی پلاننگ میں یہ سوال بھی لکھیں، مجھے زندگی میں کن کن لوگوں، عادات، کام، خیالات، عقائد اور تعلقات کو نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں مدھم کر دیں۔ مندرجہ ذیل چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نمبر 1، استاد اور مینٹور جو آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مثبت تبدیلی لائے۔ نمبر 2، کتابیں جو آپ کی ذہنی اور فکری سطح کو بلند کریں اور آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ نمبر 3، مہارتیں۔ ایسی مہارتیں سیکھیے جس کی بدولت آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو۔ نمبر 4، تجربات۔ نئی جگہوں اور مقامات پر جا کر نئے تجربات و مشاہدات کریں۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ابر مسلسل سے لیا گیا ہے۔